جوانی کے بارے میں کیوں سوال کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جوان جب ہوتا ہے تو وہ گناہ بھی بھرپور کر سکتا ہے، وہ خواہشات کی تکمیل بھی بھرپور کر سکتا ہے، وہ نیکی بھی بھرپور کر سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جتنے جرائم اس وقت دنیا میں ہو رہے ہیں بڈھے نہیں کر رہے ہیں بلکہ جوان ہی کر رہے ہیں۔ اکثر آپ دیکھتے چلے جائیں، دہشت گردی کا معاملہ ہو تو بھی آپ کو جوان ہی نظر آئیں گے، چوری کا معاملہ ہو تو زیادہ تر جوان ہی نظر آئیں گے، زنا کے اڈوں کا معاملہ ہو تو زیادہ تر جوان ہی نظر آئیں گے۔ اور اسی طریقے سے دیکھ لو، اللہ اکبر، اگر بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرانے کا معاملہ ہو تو کسی بڈھے نے بیت المقدس پہ اسلام کا پرچم نہیں لہرایا بلکہ اسلام کا پرچم بیت المقدس پر جوان ہی نے لہرایا۔ اس جوان کو دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور علی، فیضان سرکار بابو حضور، فیضان حضور امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اندلس کے ساحل پر جس نے کشتیاں جلائی تھی اسلام کے نام پر، وہ کوئی بڈھا نہیں تھا بلکہ وہ حضرت طارق ابن زیاد، وہ بھی نوجوان تھے۔ اسی طریقے سے بدر کے جتنے فاتحین ہیں وہ سب کے سب جوان تھے، احد کے سارے فاتحین وہ سب کے سب جوان تھے، خندق کھودنے والوں میں زیادہ تر تعداد جوانوں کی تھی، اور جس نے خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر کے پھینکا تھا وہ کوئی بڈھا نہیں تھا، وہ تو ایسا جوان تھا جس کی جوانی مصطفیٰ جان رحمت نے یوں بیان فرمائی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کہ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے اور علی کی طرح کوئی جوان نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اگر جوان بگڑ جائے تو پورا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، اگر جوان بگڑ جائے تو پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، اور اگر جوان سدھر جائے تو تاریخ سنہری حروفوں سے لکھی جاتی ہے۔ آج کے اس ہما ہمی کے اس جلسے کے ماحول میں میں اتنا ہی پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، تم اپنی قوم کا سرمایہ ہو۔ اے میری قوم کے جوانوں، تم صرف اپنے باپ کے بیٹے نہیں ہو، تم صرف اپنی ماں کی امیدیں نہیں ہو، تم صرف اپنے گھر کا چشم و چراغ نہیں ہو، بلکہ اے جوانوں تم ملت کا سرمایہ ہو، تم قوم کا سرمایہ ہو۔ یاد رکھنا، جب کسی قوم کا جوان احساس کر لیتا ہے، جب کسی قوم کا جوان جینے کا سلیقہ سیکھ لیتا ہے، جب کسی قوم کا جوان شعور بندگی سیکھ لیتا ہے تو اس قوم کی حالت یہ ہوتی ہے، اس قوم کو کوئی گرا نہیں سکتا، اس قوم کو کوئی دبا نہیں سکتا، اس قوم کو کوئی برباد نہیں کر سکتا۔ ہزاروں کی تعداد میں یہ جوان ہے، اگر یہ انقلاب اپنے اندر پیدا کر لیں تو ایک بڑا انقلاب آئے گا، اس لیے کہ ہر انقلابی آپ کو جوان ہی نظر آئے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جوانوں کی قدر کرو۔ ایک بات آپ سن لیں، اللہ اکبر، ہر مذہب میں بڈھوں کو آگے کیا جاتا ہے، مگر مذہب اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ میرے آقا نے ہر جگہ جوانوں کو آگے کیا ہے، یعنی بڈھوں کی توہین بھی نہیں کی، بڈھوں کی تذلیل بھی نہیں کی، مگر آگے جوانوں کو کیا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ رسول کو جوانی اتنی پسند ہے کہ جب اللہ جنت میں اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا تو بڈھوں کی حیثیت سے نہیں کرائے گا، بلکہ پہلے بندوں کو جوانی عطا کرے گا، اس کے بعد دیدار کا شرف۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ جنت میں
میں لوگ بوڑھے نہیں ہوں گے، جنت میں لوگ جوان ہوں گے۔ یعنی جب اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا، جب اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، جب انسان اللہ سے ملیں گے تو اس وقت اللہ رب العزت کے جمال کی زیارت کرتے وقت اللہ سب کو جوانی عطا فرمائے گا۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں جوانوں کی عزت کرو، جوانوں کی قدر کرو۔ آقا نے فرمایا کہ جب اعلان نبوت کیا گیا مکے کی زمین پر تو مکے کے بڈھوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا اور مکے کے جوانوں نے اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی دی، حضور کی نبوت پر ایمان لائے۔ یعنی سیدنا صدیق اکبر ایمان لائے، وہ اس وقت تو جوان تھے، فاروق اعظم جو ایمان لائے اس وقت تو جوان تھے، عثمان غنی جو ایمان لائے اس وقت تو جوان تھے، مولا علی جب ایمان لائے تو جوانی کی دہلیز کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بس میں آپ کو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، اسی لیے اسلام دشمن طاقتیں اکثر جوانوں کو ٹارگٹ کرتی ہے اور جوانوں کو بگاڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ دنیا جانتی ہے اگر مسلم جوانوں کو ہم نے بگاڑ دیا، اگر ہم نے ان کی سوچ کو برباد کر دیا، ان کی فکر کو برباد کر دیا تو یہ قوم کبھی اٹھ نہیں سکے گی۔ اس قوم کو برباد کرنا آسان ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ اللہ اکبر، جنگی ہتھیار ہزاروں کی تعداد میں کسی قوم کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا جوانوں کا بگڑنا نقصان پہنچاتا ہے۔ ذرا دھیان سے سننا میری گفتگو کو، رسمی طور پر آپ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال مت دینا۔ اے اس موسم میں محفل میں آنے والے میری قوم کے جوانوں، ہم تم پر ناز کرتے ہیں، ہماری قوم تم پر ناز کرتی ہے، لیکن ذرا دھیان دیجئے، ذرا غور کیجئے۔ اللہ اکبر، ہزاروں جنگ کے ہتھیار کسی قوم کو برباد کرنے کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہوتے جتنا جوانوں کا بگڑنا۔ اس لیے کہ کسی قوم کا جوان اگر بگڑ جاتا ہے تو اس قوم کو برباد کر دیا جاتا ہے، وہ قوم تباہ کر دی جاتی ہے، کیونکہ جوان ایک جوان نہیں ہوتا، وہ پورے گھر کا سرمایہ ہوتا ہے، وہ پورے محلے کا سرمایہ ہوتا ہے، وہ پوری قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ آج جو ہے دنیا ہمارے جوانوں کو بگاڑ رہی ہے اور آپ بھی بڑی آسانی کے ساتھ گناہوں کے اڈوں پر جا رہے ہو، برائیوں کے اڈوں پر جا رہے ہو۔ اللہ اکبر، نت نئے انداز سے برائیاں ہمارے سماج میں جنم لے رہی ہے۔ دراصل جوانوں کی ایک کمزوری ہوتی ہے، جوان برائی کو بھی جلدی قبول کرتے ہیں اور اچھائی کو بھی جلدی قبول کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج ہمارا جوان گناہوں کی طرف جا رہا ہے، خاص طور پر نوجوانوں کو نشے میں مبتلا کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ 16 17 سال کے ہمارے لڑکے اور چھوکرے نشے کی لعنت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، دنیا نے بہت شاطرانہ انداز میں تمہیں نشے کی طرف بلایا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں میرے بھائیوں، جب تم نشہ کرو گے تو اسٹڈی کب کرو گے، کتابوں کا مطالعہ کب کرو گے، ایگزام کی تیاری کب کرو گے؟ جو بچہ ایگزام کی تیاری نہیں کرے گا وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اگر تم نشہ کرو گے تو تجارت پر تم کب جاؤ گے، کام دھام کب کرو گے، نوکری کب کرو گے؟ اب بتاؤ، جو کمائے گا نہیں اس کے گھر کا کام کاج کیسے چلے گا؟ علادین کا چراغ تو تمہارے گھروں میں ہوگا نہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ ویسے بھی علادین کے چراغ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ سب جھوٹی کہانیاں علادین کا چراغ وغیرہ۔ مجھے بتائیے، جب اللہ کے رسول خود بازار میں جا کے مال کما کر کے لاتے ہیں تو کس کے گھر میں علادین کا چراغ ہو سکتا ہے؟ ارے کروڑوں جنات جس کی نالین کے غلام ہو، وہ رسول بازار جا کر کے تجارت کر کے اور کما کے کھا کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رگڑ کر پیسے نہیں آتے۔ دولت کمانے کے لیے اللہ کے رسول بھی بازار تشریف لے جاتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا، بغیر محنت کے نہ کسی کے پاس مال آ سکتا ہے نہ مال آتا ہے، اس لیے محنت کرو۔ اب مجھے بتاؤ، جب تم نشہ کرو گے تو تم نوکری نہیں کر سکتے، جب تم نشہ کرو گے تو
تو تم تجارت نہیں کر سکتے. جب تم نشہ کرو گے اللہ اکبر پیسہ آئے گا نہیں اور مفت میں نشہ ہوتا نہیں. تو یاد رکھنا جب آدمی کے پاس پیسہ آئے گا نہیں اور اس کا خرچہ ہوتا رہے گا تو وہ کیا کرے گا؟ یا تو وہ گھر کے پیسے چرائے گا یا تو وہ قوم کے پیسے چرائے گا. یاد رکھنا یہ جو چور بنتے ہیں نشے کی وجہ سے بنتے ہیں, یہ جو ڈاکو بنتے ہیں نشے کی وجہ سے بنتے ہیں. اور ایک بات میں آپ سے کہہ دوں, اللہ اکبر, دور اور نزدیک سے آنے والوں, نشہ ہر گناہ کی جڑ ہے, نشہ ہر برائی کی جڑ ہے. ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان بحث شروع ہوئی اللہ کے رسول کے وصال کے بعد کہ سب سے برا گناہ کون سا ہے, سب سے بدترین گناہ کون سا ہے. کسی نے کہا یہ, کسی نے کہا یہ, کسی نے کہا یہ, مگر حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا جاؤ عمرو ابن عاص کے بیٹے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے پوچھو کہ سب سے بدترین اور برا گناہ کون سا ہے. تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے کہا سب سے بدترین گناہ نشہ کرنا ہے, سب سے بڑا اور برا گناہ نشہ کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص جونیئر صحابہ میں تھے, رسول اللہ کے ظاہری دور میں وہ ننھے سے بچے تھے, ابتدائی جوانی انہوں نے حضور کے ظاہری دور میں طے کی تھی, اور ادھر سینئر صحابہ کی محفل بیٹھی تھی. تو فاروق اعظم نے کہا انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ سب سے بدترین گناہ نشہ کرنا ہے, شراب پینا سب سے بدترین گناہ ہے, بلاؤ ان کو اور دلیل پوچھو. ان کو بلایا گیا تو انہوں نے دلیل دی. دل کے کانوں سے سننا, جلسے کا مقصد صرف بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں ہے. بہت اہم پیغام میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ہمارے برادر مکرم حضرت علامہ مفتی سجاد برکاتی صاحب نے مجھے حالات کے کچھ اشارے دیے. ویسے ہندوستان میں جہاں بھی جاؤں تو حالات سب جگہ یکساں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ممبئی اور بہار میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے, ایسا نہیں ہے. جو حالات نوجوانوں کے ممبئی میں ہے کم و بیش وہی بہار میں بھی ہے, کم و بیش وہی بنگال میں بھی ہے, کم و بیش وہی گجرات میں بھی ہے, بس کم زیادہ ہے. لیکن میں نا امید نہیں ہوں, اس لیے کہ ہمارے جوانوں کو جب ہم کچھ کہتے ہیں تو ہمارے جوان ہماری باتوں پہ عمل کرتے ہیں. اسی لیے تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ دوسرے مذہب کے لوگ ایسے موسم میں اپنی قوم کو بٹھا کر بتائیں جیسے ہمارے نوجوان ایسے موسم میں بیٹھتے ہیں. اور جگہ اگر بارش ہو تو لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, وجہ کیونکہ اور جگہ بھگوڑوں کی جو ہے وہ لوگوں نے روایت قائم کی ہے, مگر اسلام والے کربلا والے ہیں. عباس نے وفا کی روایت قائم کی ہے کہ ہم میدان چھوڑ کے جانے والی قوم نہیں ہے, پانی نہ ملے تو بھی آلے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑتے, اور اگر پانی آ جائے تو بھی سید کو چھوڑ کر کبھی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. فیضان سرکار بابو حضور سید امین القادری صاحب, نعرہ رسالت. بہت اچھا حضور, بس ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں, لیکن تھوڑی دیر آپ گفتگو کو سن لیں, عمل کر لیں, توجہ فرمائیں. میری قوم کے جوانوں ذرا غور کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینئر صحابہ نے جب عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے کہا کہ اے عمرو ابن عاص کے بیٹے, تم نے کیسے کہہ دیا کہ سب سے بدترین اور بڑا گناہ جو ہے وہ نشہ ہے اور شراب ہے, تم نے کیسے کہہ دیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں
ہیں کہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہا، کیونکہ میں تو رسول اللہ کا پابند ہوں۔ میں نے اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک سخت دل بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ نے ایک بہت نیک متقی اور پرہیزگار جوان کے تقوی اور پرہیزگاری کو سنا، تو سننے کے بعد اس نے جو ہے حسد کرتے ہوئے اس جوان سے پاپ کروانا چاہا، گناہ کروانا چاہا۔ تو اس نیک اور متقی اور پرہیزگار جوان کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور دربار میں بلا کے کہا، اے جوان، تجھے سور کا گوشت کھانا پڑے گا، اگر تو سور کا گوشت نہیں کھاتا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا استغفر اللہ، میں اتنا گندا کام نہیں کر سکتا کہ میں سور کا گوشت کھاؤں۔ تو کہا پھر تجھے کسی کا قتل کرنا پڑے گا، کسی اٹھا تلوار اور کسی کو قتل کر۔ اس نے کہا استغفر اللہ، میں کسی کو قتل نہیں کروں گا، کیونکہ جو کسی کو ناحق قتل کرے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ تو کہا جاؤ، وہ عورت فلاں جگہ بیٹھی ہے، اس کے ساتھ زنا کرو، بدکاری کرو، دیکھو کتنی خوبصورت عورت ہے۔ اس نے کہا معاذ اللہ، سور اور قتل سے بھی بڑا گناہ زنا کرنا ہے، میں تو زنا نہیں کروں گا، اس لیے کہ اللہ اکبر، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس کے سینے سے ایمان ایسے نکل جاتا ہے جیسے انسان کرتا اتار لیتا ہے، ویسے زنا کرنے والے سے اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سور نہیں کھاتا، قتل نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا، تو ایک کام کر، یہ شراب کا کٹورا رکھا ہے، شراب پی لے۔ اس بیچارے بھولے بھالے نیک عابد متقی شخص کو ایسا لگا سور بہت بری چیز ہے، قتل بری چیز ہے، زنا بری چیز ہے، اگر میں ایک کٹورا شراب پی لوں تو میرا کیا بگڑتا ہے۔ اس نے اٹھایا شراب اور سوچا کہ اگر میں چاروں میں سے ایک کام نہیں کروں گا تو یہ ظالم مجھے قتل کر دے گا۔ اس نے اٹھایا شراب پیا اور جیسے ہی شراب پیا اس کو نشہ ہوا، نشے کی حالت میں اس نے زنا بھی کیا، اس نے قتل بھی کیا، اس نے سور بھی کھایا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ وہ جو بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا، بنی اسرائیل مطلب کون؟ اسرائیل آپ جس کو کہتے ہیں، یہودی آپ جس کو کہتے ہیں، پتا چلا اس کا مطلب یہودیوں کا خبط یہ ہے کہ اگر زنا کروانا ہے تو محنت مت کرو، مسلمانوں کو زنا کرنے کے لیے مت کہو کیونکہ یہ قوم زنا نہیں کرے گی۔ سور کھلانا ہے تو ان کو ڈائریکٹ سور کھانے کے لیے مت کہو، یہ سور نہیں کھائیں گے، یہ سور کے نام سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر ان میں قتل غارت گری کروانا ہے تو ان کو ڈائریکٹ مت کہو کہ قتل کرو، ان کو نشے میں مبتلا کر دو، ان کی بستیوں میں شراب بیچو، ان کی بستیوں میں